یار یہاں تو جانور نظر نہیں آ رہے اتنے، بلکہ لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یار منڈی کہیں آگے ہے۔ ہم رکشے سے اترے اور سڑک کے کنارے ایک گہری کھائی میں جھانکنے لگے۔ حاجی صاحب ہم پلی کراس کر کے آئے ہیں، آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہی منڈی ہے۔ اس بار جانور آیا ہی نہیں ہے، اور پھر گورنمنٹ نے سڑک پر کھڑے ہونے سے منع کیا ہے۔ میں بار بار اپنی جیب محسوس کر رہا تھا۔ میری جیب میں وہ 25,000 روپے تھے جو میری بیوی کی انتھک دعاؤں کے بعد میری آدھی تنخواہ ملنے سے حاصل ہوئے تھے۔ میرے اسکول کی مہربانی تھی کہ وہ عید بقرعید سے پہلے آدھی تنخواہ بھیج دیتے تھے۔ اگر اسکول والوں نے تنخواہ نہ بھیجی تو قربانی کیسے کریں گے؟ ایک دن پہلے میری بیوی نے انتہائی فکر مندی سے کہا۔ ہم ایک کم ڈھلوان والے حصے سے کھائی میں اترنے لگے۔ ہم رکشے والے کو پیسے دے چکے تھے، لیکن وہ کہہ رہا تھا، میں انتظار کرتا ہوں، واپسی پر بھی لے جاؤں گا آپ کو۔ میں نے کہا اگر سواری مل گئی تو چلے جانا، ورنہ تیری مرضی ہے۔ نیچے پلاٹ کی گہرائی سے ہمیں دور سڑک کے کنارے کھڑا وہ مسلسل نظر آتا رہا۔ ہمیں محسوس ہو رہا تھا ہم تاریخ کے کسی بہت قدیم دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ کوئی گہری وادی ہے جہاں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں میری بیوی کے بہت سے امیجز ہیں، بہت سے تصورات ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ بقرعید کو وہ اپنے گھر میں رہے، خود سے قربانی کرے، خود سے بچوں کو پکا کر کھلائے، ہمسایوں رشتہ داروں میں تقسیم کرے اور فخر سے کہے ہم نے خود بکرا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے میری ریڈنگ غلط ہو، لیکن میں نے ایسا ہی محسوس کیا ہے۔ اسے کسی بھائی کے گھر سے گوشت آنے کے انتظار سے چڑ ہے۔ اسے بقرعید عید پر کسی بھائی بہن کے گھر جانے سے بھی چڑ ہے۔ مجھے انتہائی اتنی خوشحالی نصیب نہیں ہوئی کہ میں بہت بڑی رونق کا اہتمام کر سکوں، لیکن میں نے مقدور بھر کوشش ضرور کی ہے زندگی میں۔ چھوٹے بکرے موجود تھے، لیکن قیمتیں بہت زیادہ تھیں۔ بھاؤ کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلی بار جو دمبا 20-22 ہزار کا لیا تھا، اس بار اس کا مول 45-50 ہزار سن کر ہماری عقل دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ہم کہاں کھڑے تھے۔ یار تیری ماما تو انتظار کر رہی ہوگی، اب کیا کریں؟ یہاں تو معاملہ ہی کوئی اور ہے۔ حسن بھی مسکرا کر رہ گیا، پاپا کہیں اور چلتے ہیں۔ یار ادھر تو سب کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، یا تو شاہ پور والی منڈی چلے جائیں پھر۔ مجھے ڈر تھا اگر 25,000 میں کوئی دمبا نہ ملا تو کیا کروں گا۔ کورونا نالے والے سال ہم نے قربانی نہیں کی تھی، اور میری بیوی آج تک افسوس کرتی ہے ہم ایسے ہی لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم سگیاں پل والی منڈی میں پھر رہے تھے، اور جانوروں کی بولیاں ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ تھیں۔ ہماری جیب میں 25,000 اور کرایہ تھا، اور بے پیاری مانگتے ہیں 50,000 تھے۔ ہم اپنی طرف سے سب سے چھوٹے بکرے کا مول پوچھتے اور 45-50 ہزار کا سن کر آگے نکل جاتے۔ 30-35 کا کہیں تو 25 کہتے ہوئے بھی ٹھیک لگے۔ 45-50 کے مول کو 25 کیسے کہیں؟ 5-6 بیپاریوں سے مول پوچھ کر ہم نے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ چلتے ہیں یار، رکشے والا کھڑا ہے، اسے کہتے ہیں سڑک کے دوسری طرف اتار دے ہمیں۔ اگر مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پیدل چلے چلتے ہیں۔ میرے پاس شرعی عذر موجود ہے، میں اگر قربانی نہ بھی کروں تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جس طرح زندگی کے دوسرے معاملات چلا رہے ہو، مانگ تانگ کر یہ بھی چلاتے جاؤ، بھاگنے کی نہ کرو۔ رکشے والے نے ہمیں بٹھایا، دور تک کا یو ٹرن لیا، واپس آیا، سڑک کی دوسری طرف بھی دور کا یو ٹرن لیا، لیکن کہیں کوئی مناسب جانور نہ ملا۔ 2-2 4-4 جانور کھڑے تھے، یا دور کہیں 10-20 بکرے۔ یار بھائی چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی، واپس چلتے ہیں اسی پلاٹ میں، اگر کوئی بھاؤ بن گیا تو لے لیں گے، ورنہ واپس چلے جائیں گے۔ خالی ہاتھ واپس جانے کا سوچ کر مجھے جھرجھری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ کام اپنے بیوی بچوں کی خوشی اور گھریلو زندگی کے اچھے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے کر رہا تھا، اپنی بیوی کا کوئی شیشے جیسا خواب بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ رکشے والی کی مہربانی، وہ ہمیں واپس اسی پلاٹ کے کنارے لے آیا۔ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر وہ ایک گھاٹی تھی جس کی ڈھلوان اترنا ناممکن تھا۔ ہم اسی کم ڈھلوان والے حصے سے دوبارہ اترے اور کوئی اپنے نصیب کا جانور ڈھونڈنے لگے۔
یار بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نیت تو یہی ہے کہ خالی ہاتھ نہ جائیں واپس۔ پچھلے 20-22 سال سے ہم اسی طرح نکل رہے ہیں، تھوڑے سے پیسے لے کر، اور نہ کوئی جانور لے کر ہی گئے ہیں گھر۔ ہمارا حساب کتاب یہ ہے کہ جو بھی مسجدوں میں حصہ اناؤنس ہوتا ہے ہم اتنے پیسے لے کر نکل جاتے ہیں۔ اس بار گائے یا اونٹ کی قربانی میں 25 سے 28 ہزار حصہ سنا تھا۔ ہم 25 ہزار لے کر نکل آئے تھے۔ پاپا، یار تمہیں پتہ ہی ہے اپنی ماما کا، وہ نہیں مانے گی۔ حسن کسی اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے کی بات کرنے لگا تھا اور میں یاد کرا رہا تھا کہ اس کی ماما نے کیا کہا ہے۔ میری بیوی کو اپنے گھر، اپنے چولہے، اپنے ٹبر کا کریز ہے، اپنی فیملی کا جنون ہے۔ ایک دن کسی خاتون نے بات کرتے کرتے کہا، اپنے گھر، اپنے کچن، اپنے شوہر کی بات ہی کیا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی مسکرانے لگے۔ وہ عورت بہت خوبصورت بات کر رہی تھی۔ ایک جگہ ہمیں چھوٹا سا دمبا نظر آیا۔ ہم نے سوچا شاید اس کا مول کچھ کم ہو، لیکن پتہ چلا وہ بھی 45 ہزار کا ہے۔ حاجی صاحب، آپ اپنا بتاؤ کتنا دیتے ہو؟ بھائی آپ اتنے زیادہ مانگ رہے ہو، میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ حاجی صاحب منہ سے بتاؤ، لینا دینا نصیبوں کا کام ہے، مجھے سمجھ نہ لگے میں 25 ہزار کس طرح کہوں۔ یا رہنے دو، آپ کا مال ہے، 45 کا ہی ہوگا، میں اپنی جیب کی بات کر رہا ہوں، میرے پاس نہیں ہے 45 ہزار۔ حاجی صاحب 2 کم دے دو، 43 دے دو۔ نہیں، ہم سر ہلاتے ہوئے چلنے لگے تو کہتا ہے 40 دے دو حاجی صاحب۔ ہم ابھی 2-4 قدم ہی دور گئے تھے کہ ایک اور بیوپاری آیا۔ حاجی صاحب آپ بھی تو بولو کچھ۔ 25 ہزار، میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر تھا وہ کہیں گے ہم لینے ہی نہیں آئے، ہم ویسے ہی پھر رہے ہیں۔ حاجی صاحب 25 ہزار تو کچھ نہیں ہے، کچھ بڑھو، لینے دینے والی بات کرو۔ ہیں ہی اتنے، لایا ہی اتنے ہوں، یہ کرایہ ہے 1500 اور یہ 25 ہزار قربانی کے ہیں، نیت ہی اتنے کی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا، چلو 2 میں حیران، کہاں 45 ہزار اور کہاں 25 ہزار۔ 500 روپے اوپر دے دو، 150 کی تو رسی ہی ہے۔ یا تو اس نے 500 روپے میری اوپر والی جیب میں دیکھ لیے تھے یا وہ سودا کرنے کے لیے لے رہا تھا۔ بہرحال میں نے 500 اوپر دے دیے اور دمبے کی رسی پکڑ لی۔ ڈھلوان سے اوپر آنے لگا، مجھے لگا میں نے کوئی بہت بڑی قیمتی چیز بچا لی ہے۔ رکشے میں بیٹھے ہم جانوروں کے مہنگا ہونے، منڈی کے مندہ ہونے اور لوگوں کے حصہ ڈالنے کے ٹرینڈ کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اندر سے گھر پہنچنے کو بےتاب بھی تھے۔ ہم اللہ کی مہربانی سے ایک بار پھر کامیاب لوٹ رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے جب ہم جانور لے کر گھر جاتے ہیں تو کتنی ہی دیر اس کے ملنے کے، سودا کرنے کے، لانے کے قصے سناتے رہتے ہیں۔ وہ 2-4 گھنٹے کا وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ہم کوئی شربت، کوئی پانی بنا لیتے ہیں اور سارا سے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے کیسے جانور دیکھے، کیسے کیسے مول کیے، لیکن آخر میں ان سے بات بن گئی۔ مجھے اپنی بیوی کا خواب پورا ہونے کی خوشی تھی۔ زارا اور سارا کی گوسپس کا دھیان تھا۔ حسن کے ساتھ قربانی کا جانور لانے کی ٹریڈیشن نبھانے کا زوم تھا، اور حسن کو شاید ایک اچیومنٹ کا احساس تھا کہ وہ اپنی ماما پاپا کی چھوٹی سی دنیا کا محور بنا ہوا ہے، اور اس کی ماما یہ سب اسی کے نام سے ذکر کرتی ہیں۔ حسن، آپ پہلی بار 3500 کا بکرا لے کر آئے تھے، تھک کر بخار چڑھ گیا تھا آپ کو۔ بھائی آپ کو یاد ہے جب آپ چھوٹے تھے اور ہم اس منڈی میں آتے تھے؟ زیادہ تر ہم اسی منڈی میں آئے ہیں، شاہ پور والی منڈی میں کم ہی گئے ہیں۔ آپ کی ماما نے آپ کو سویٹر ڈالے ہوتے تھے اتنے زیادہ، ان دنوں عید سردیوں میں آتی تھی۔ میں اور میری بیوی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے اور حسن ہاں میں سر ہلا رہا تھا۔ ایسے موقع پر میری کوشش ہوتی ہے حسن کو ایک احساس دلانے کی کہ فیملی لائف کو اہمیت دینا، چاہے جتنی بھی چھوٹی اور کتنی ہی غریب فیملی کیوں نہ ہو، اس کا احساس کرنا، اسے ہر چیز پر فوقیت دینا۔ یار ہم مرد اسی کام کے لیے بنے ہیں۔ ہم گھر سے کچھ لینے نکلے اور میری بیوی نے یا سارا میں سے کسی نے کوئی فرمائش کر دی، کوئی آئس کریم لے آئیں، چیری لے آئیں، تفتان لے آئیں، تو مجھے چاہے دنیا کے دوسرے کونے میں ہی کیوں نہ جانا پڑے، میں کہیں نہ کہیں سے لے آؤں گا ان کی فرمائش۔ یار یہ تیرا کام ہے کہ گھر کی عورتیں کوئی فرمائش کرے اور تو اسے پورا کرے۔ میں سمجھتا ہوں
کسی مرد کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ وہ اس بات کو سیکھے، کسی ریٹرن کی توقع نہیں کرنی، بس ان کی فرمائش پوری کرنا ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، عیدوں کو، بقر عیدوں کی خوشیوں اور رونقوں سے آباد فرمائے، مسکراتا اور جگمگاتا رکھے، آمین ثم آمین۔